من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا قَالَ أَرَاغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْرَاهِيمُ لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ محترم احباب، قرآن حکیم کی سورہ مریم اس کی 41 نمبر آیت سے میں نے کچھ آیتیں تلاوت کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کی ان آیات مبارکہ کے اندر جد الانبیاء حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ ذی الحج کا مہینہ ہے، اس کے اندر بہت سارے معاملات مسلمان ادا کرتے ہیں۔ سب سے پہلا تو معاملہ حج کا ہے، وہ بھی ذی الحج کی 10 تاریخ کو ہوتا ہے، 9 تاریخ کو یوم عرفہ ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑی عبادت اللہ تعالیٰ نے یہ رکھی۔ حج کے بھی تمام تر ارکان حضرت ابراہیم ہی کی سنت اور عمل پر کے گرد گھومتے ہیں۔ پھر اس کے بعد قربانی جیسا عمل جو 1 ہفتے کے بعد ہم کرنے والے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا عمل مسلمانوں کے لیے رکھا ہے کہ مسلمان ہر سال عید الاضحیٰ کے موقع پر ذی الحج کی 10 تاریخ کو اللہ کے دربار کے اندر قربانی جیسا عمل پیش کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ذی الحج کے پہلے 10 دنوں کی اہمیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ اللہ کو محبوب اس دن کے کیے ہوئے اعمال ہیں۔ روزہ بھی ہے اس کے اندر، یہ بھی ایک عمل ہے، صدقات و خیرات کرنے کا بھی عمل ہے۔ گویا کہ یہ بنیاد حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے شروع کی جا رہی ہے۔ تو یہاں پر قربانی جیسا عمل کرنا ہو، حج جیسا عمل کرنا ہو، اس کے اندر عمل تو انسان یہ اچھے کرتا ہے، لیکن اس کے پیچھے عقیدہ بھی حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام والا ہونا چاہیے۔ اعمال قربانی کے بھی ہم کرتے ہیں، حج کے بھی عمل کرتے ہیں، یہ سب اعمال حضرت ابراہیم کے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے معاشرے میں، ہماری امت میں سنت بنا کے پیش کیا ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ عقیدہ بھی حضرت ابراہیم جیسا ہو جائے اور یہ اعمال بھی ان جیسے ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کی رضا ہمارا مقدر بنے گی، اللہ کی خوشنودی ہمارا مقدر بنے گی۔ اب عقیدہ حضرت ابراہیم نے اپنی قوم کو، اپنے باپ کو، وقت کے حکمران کو
وقت کے بادشاہ کو اپنی قوم کو یہ دیا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق اور قابل نہیں ہے۔ اب یہاں پر میں نے چند آیات چنی ہیں قرآن حکیم سے، سورہ مریم، سورہ ابراہیم، سورہ انعام، سورۃ الشعراء، سورہ نحل، ان جیسی صورتوں سے کہ جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کا کثرت کے ساتھ تذکرہ کیا ہے، اور ان کا وہ عمل کہ جو اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ عمل دیا تھا وہ اللہ نے ہمارے سامنے رکھا ہے، وہ توحید والا عمل، عقیدہ اور نظریے والا عمل دیا تھا۔ اب یہاں پر دیکھیں، پہلی آیت میں نے پڑھی وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اللہ کہتا ہے یاد کرو، کتاب میں اللہ نے تذکرہ چھیڑ دیا ابراہیم کا کتاب کے اندر۔ سورہ مریم کی آیتیں ہیں، اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، کہ اللہ کا وہ سچا نبی تھا، نبوت اللہ نے ان کو دی، اپنا پیغام اللہ نے ان کو دیا، تو صدیق النبی، سچا نبی، صدق والا نبی، لوگوں کو سچی بات بتانے والا نبی۔ اذ قال لأبیہ، اب اس کی دعوت کا سب سے پہلا مرکز جو تھا وہ اپنا گھر تھا، سامنے باپ بیٹھا ہوا تھا، باپ بت تراشتا تھا، انہیں بازار میں فروخت بھی کرتا تھا اور اس کی پوجا بھی وہ خود کیا کرتا تھا، پجاری بھی ان کا تھا، انہیں بناتا بھی تھا، انہیں بازار کے اندر فروخت بھی کرتا تھا۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے یا ابت، اذ قال لأبیہ، ابراہیم نے اپنے باپ سے پہلا فکرہ یہ کہا یا ابت لما تعبد، اے میرا باپ لما تعبد، تو کن کی پوجا کرتا ہے، تو ان کی ایسوں کی پوجا کیوں کر رہا ہے، مالا لما تعبد مالا یسمع، جو تیری بات کو سنتے بھی نہیں، ولا یبصر، تجھے دیکھتے بھی نہیں، ولا یغنی عنک شیئا، تیرے لیے ایک ذرے کے مالک بھی نہیں، تجھے دے بھی کچھ نہیں سکتے۔ اب دیکھیں تین لفظ ہیں، لما تعبد، عبادت کیوں کرتا ہے ان کی، مالا یسمع، سنتے بھی نہیں، ولا یبصر، دیکھتے بھی نہیں، ولا یغنی عنک شیئا، ایک ذرہ بھی تجھے دے سکتے نہیں۔ یا ابت، اب پھر آگے آیت آ گئی دوسری، یا ابت انی قد جاءنی من العلم، میرے پاس ایک علم آیا ہے، اللہ نے مجھے ایک علم دیا ہے، ما لم یاتک، جو علم تیرے پاس نہیں، جو اللہ نے مجھے علم دیا وہ تیرے پاس علم نہیں آیا۔ اب وہ وحی کا علم تھا، اللہ کی وحدانیت کا علم تھا، اللہ کے صحائف کا علم تھا، دنیا کائنات کا ایک علم تھا، آسمان سے فرشتہ وحی لے کے اللہ کا پیغام لے کے اس کے پاس آیا تھا، تو کہنے لگا قد جانی من العلم، مجھے اللہ نے وہ علم دیا ہے، ما لم یاتک، جو علم تیرے پاس نہیں ہے، فاتبعنی، میری اتباع کر، میرے پیچھے چل، میرا علم کی بات مان، میری دعوت دیکھ۔ اب دیکھیں، علم اگر کسی چھوٹے کے پاس ہے، بڑے کے پاس نہیں ہے، تو بڑے سے کہا جا رہا ہے کہ تابعداری علم والے کی کر۔ باپ کے پاس علم نہیں ہے، بیٹے کے پاس علم ہے، اب اللہ کہتا ہے کہ باپ بیٹے کی اتباع کرے، علم کی اتباع کرے نا۔ فاتبعنی، ابراہیم بھی کہنے لگے میرے پاس علم ہے، میرا باپ تیرے پاس علم نہیں، فاتبعنی، اب میرے پیچھے چل، میرے علم کی بات مان، اہدک صراطا سویا، اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ تجھے سیدھے راستے کی ہدایت مل جائے گی، اہدک صراطا سویا، تو سیدھے راستے پر چلنا شروع کر دے گا، جو راستہ اللہ نے دیا، جو راستہ پیغمبر دیتے ہیں، جو راستہ اللہ نے وحی کے ذریعے ہماری طرف بھیجا ہے، وہ راستہ تجھے مل جائے گا، نصیب ہو جائے گا۔ یا ابت، اب تیسری آیت، اے میرا باپ
لا تعبد الشیطان، شیطان کا پجاری مت مر، شیطان کی عبادت مت کر، شیطان کی پوجا مت کر، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، بے شک شیطان جو ہے یہ رحمان کا نافرمان ہے، رحمان کا نافرمان ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر کہ لا تعبد الشیطان، شیطان کا پجاری نہ بن، وہ تو بتوں کے پوجا کرتے تھے، ابراہیم کی قوم تو ستارے کی پوجا کرتی تھی، ابراہیم کی قوم تو چاند کی پوجا کرتی تھی، ابراہیم کی قوم تو تماثیل مورتیوں کی پوجا کرتی تھی، شبیہوں کی پوجا کرتی تھی، وہ شیطان کی پوجا تو نہیں کرتے تھے۔ اب قرآن کا سمجھانے کا انداز ہے کہ ان کو لگایا کس نے اس طرف؟ شیطان نے، تو یہ گویا کہ شیطان کی پوجا کرتی ہیں۔ لا تعبد الشیطان، تو ابراہیم نے کہا کہ میرا باپ شیطان کا پجاری مت بن، کیونکہ شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے، اللہ کا دشمن ہے، اللہ کی بات نہیں مانتا، وہ اس نے نہیں مانی تھی، اب ان کی پوجا مت کر۔ اب چوتھی آیت آئی، یا ابت، اے میرا باپ، انی اخافو، اگر تو باز نہ آیا، اگر تو نے میری بات نہ مانی، اگر میرے علم کی اتباع نہ کی، اگر تو نے ان مورتیوں کی پوجا نہ چھوڑی، اگر تو نے ان بتوں کی پوجا نہ چھوڑی، اگر تو نے ان سے مانگنا نہ چھوڑا، اگر تو نے ان کی پوجا سے نہ ہٹا تو مجھے ڈر ہے، انی اخاف، میں ڈرتا ہوں، میں خوف کھاتا ہوں، این یمسک عذاب من الرحمن، کہ تجھے رحمان کا عذاب نہ چھو لے۔ یعنی جو بندہ اللہ کو چھوڑ کے کسی بت کی پوجا کرتا ہے یا کسی غیر سے مانگتا ہے تو این یمسک عذاب من الرحمن، اس پر رحمان کی ناراضگی ہوتی ہے، اور ناراضگی پر وہ اسے پکڑ لیتا ہے، عذاب کی کئی صورتیں بنا کر اس کے اوپر بھیج دیتا ہے۔ فتکون للشیطان ولیا، اور تو شیطان کا دوست بن جائے گا، شیطان کا ساتھی بن جائے گا۔ آگے سے باپ کیا کہتا ہے، اراغب انت ان آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم تو ہمارے بتوں سے بیدار ہے، ہمارے معبودوں سے بیدار ہے، ہم جن کی پوجا کرتے ہیں، جن سے مانگتے ہیں، تو ان سے بیدار ہے؟ تو یاد رکھ اے ابراہیم، لئن لم تنتہی، اگر تو باز نہ آیا، اگر تو رکا نہ، لارجمنک، میں تجھے سنسار کروں گا، وہجرنی ملیہ، اور تم مجھ سے دور چلا جا، میں تجھے پسند نہیں کرتا کہ جو میرے معبودوں کا مخالف ہو، ان سے بیدار ہو۔ تو حضرت ابراہیم نے اپنے باپ سے کیا کہا؟ کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی تو تکار نہیں، کوئی بحث مباحثہ نہیں، دعوت ہے یا ابت کے لفظ سے، اے میرا باپ، باپ کا نام لے کر، اے میرا باپ، اے میرا باپ، اے میرا باپ، میں تجھے سمجھانا چاہتا ہوں، میرے پاس علم آ گیا، اتباع کر میرے علم کی، تو ایسوں کی پوجا کیوں کرتا ہے جو نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ ایک ذرے کے مالک ہیں؟ میں ڈرتا ہوں اگر تو نافرمان رہا اللہ کا تو اللہ تجھے پکڑ لے گا۔ تو باپ نے کہا نکل جا، سنسار کروں گا، ماروں گا۔ تو ابراہیم نے کہا قال السلام، قال السلام، یہ وہ سلام ہے کہ جب بندہ کسی کے جان چھڑا کے جانا چاہتا ہے نا، جس طرح قرآن نے ایک لفظ کہا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، ان پڑھ، جاہل، جنہیں سمجھ بوجھ نہیں، اگر تم سے بحث کرے گا، تکرار کرے گا تو اللہ کہتا ہے یہ درست نہیں ہوگا، بلکہ کیا کر، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، انہیں سلام کہہ کے چلا جا، دور چلا جا، نکل جا وہاں سے۔ تو فرمایا کہ بھی ہی آذر اتتخذوا اصناما آلہا انی اراک وقومک فی ضلال مبین وکذالک نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض۔ قرآن حکیم نے فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ، جب ابراہیم نے اپنے باپ سے کہا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ، جب ابراہیم نے اپنے باپ سے کہا، باپ اس کا کون ہے؟
قرآن نے اس کا نام لیا آذرہ، آذر۔ اتتخذ اصناما آلہہ، کیا تو بتوں کو الہ بناتا ہے؟ اب یہاں پر ایک بات سمجھیں، کچھ لوگ کنفیوژن پیدا کرتے ہیں کہ ابراہیم کے باپ کا نام آذر نہیں تھا، تارخ تھا، سنا ہوگا آپ نے، لیکن قرآن نے جو لفظ استعمال کیا ہے لِأَبِيهِ آذر، کہ اس کا باپ کا نام کیا تھا؟ آذر، اور آذر کو مخاطب کر کے وہ کہتا ہے تارخ، اس کی کنیت ہو سکتی ہے، اس کا دوسرا نام کوئی ہو سکتا ہے۔ تو فرمایا قرآن کہتا ہے لِأَبِيهِ آذر، اپنے باپ آذر سے کہا اتتخذ اصناما آلہہ، بتوں کو الہ بناتا ہے، بتوں کو الہ بناتا ہے۔ اب الہ کا معنی کیا ہے؟ معبود، جیسے لا الہ کلمہ پڑھتی ہے نا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے الہکم الہ واحد، الہ تمہارا الہ ایک ہے، اور وہ الہ کون ہے؟ اللہ۔ اللہ دو نہیں، معبود دو نہیں، الہ دو نہیں۔ قرآن کہتا ہے لو کان فیہما آلہہ، لو کان فیہما آلہہ، اگر کائنات کے اندر دو الہ ہوتے، ایک کے علاوہ دوسرا بھی الہ ہوتا، تو قرآن کیا کہتا ہے جی؟ الا اللہ لفسدتا، زمین فساد کا شکار ہو جاتی، آسمان فساد کا شکار ہو جاتے۔ تو الہ کتنے ہیں؟ ایک۔ اتتخذ اصناما آلہہ، اے میرا باپ کیا تو نے الہ بنائے ہیں، معبود بنائے ہیں، ان بتوں کو معبود سمجھتے؟ انی اراکہ، بے شک میں تجھے دیکھتا ہوں، میں تجھے بھی دیکھتا ہوں، وقومک، اور تیری قوم کو بھی دیکھتا ہوں۔ اب حضرت ابراہیم کی ساری قوم پجاری کس کی تھی؟ بتوں کی۔ پجاری کس کی تھی؟ ستارے کی۔ پوجا کس کی کرتے تھے؟ چاند کی۔ مختلف معبود تھے ان کے۔ اب یہاں پر قرآن کہتا ہے انی اراک وقومک، بے شک میں تجھے دیکھتا ہوں اور تیری قوم کو بھی دیکھتا ہوں، فی ضلال مبین، کہ وہ کھلی گمراہی میں ہے۔ یہ تو ہدایت نہیں ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے سے مانگ لینا، اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو نافع زار سمجھنا، اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو سجدہ کرنا، اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو اپنا معبود اور الہ بنا لینا۔ کہا کہ فی ضلال مبین، یہ تو گمراہی ہے واضح، یہ تو اللہ کی نافرمانی ہے واضح۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سورہ انعام کی 74 سے لے کر 82 نمبر آیت ہے یہ۔ وَكَذَلِكَ نُرِي، اب اللہ کہتا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي، ہم نے دکھائے، ہم نے مشاہدے کروائے، کس چیز کے؟ ابراہیم کو، ملکوت السماوات والارض، ملکوت السماوات والارض، آسمانوں کی اپنی شہنشاہیت کے، اپنی آسمانوں کی سلطنت کے، بادشاہت کے، اپنی زمین کی سلطنت اور بادشاہت کے۔ نُری، ہم نے ابراہیم کو کچھ کرشمے دکھائے۔ کرشمے کیا تھے؟ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ ابراہیم کا میرے اوپر ایمان پکا ہو جائے۔ ابراہیم کون تھے؟ اللہ کے نبی، اللہ نے ان کی طرف وحی اتاری، لیکن قرآن کہتا ہے، میرا رب کہتا ہے، ہم نے مشاہدے کیوں کروائے؟ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، کہ ابراہیم کا یقین میری ذات کے اوپر پختہ ہو جائے کہ میں ہی الہ ہوں، میں ہی معبود ہوں۔ اب دیکھیں کہ یقین کیسے پختہ ہوتا ہے۔ آگے قرآن کی آیت، فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا، جب رات ہو گئی، آسمان پہ تاریکی چھانے لگی، زمین اندھیرے کا شکار ہونے لگی۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا، تو آسمان کی طرف نظر دوڑا کے ابراہیم نے دیکھا کہ آسمان پہ ایک ستارہ چمک رہا ہے۔ رَأَىٰ كَوْكَبًا، آسمان پہ ستارہ چمک رہا ہے، نمودار ہے، ہلکی ہلکی روشنی اس کی پھیلی ہوئی ہے۔ تو ابراہیم کی زبان سے نکلتا ہے قال ھذا ربی،
کیا یہ رب ہو سکتا ہے؟ کیا یہ میرا رب ہے کہ جو چمک رہا ہے؟ فلما افل، جب وہ ستارہ ڈوب گیا، جب ستارہ آنکھوں سے اوجھل ہو گیا، جب ستارے کی روشنی ماند پڑ گئی، جب ستارہ آنکھوں سے اوجھل ہوا، تو ابراہیم نے کہا لا احب الافلین، میں تو ڈوبنے والے کو پسند نہیں کرتا، رب کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو غروب ہو جانے والے کو پسند نہیں کرتا، رب کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کی روشنی نور ماند پڑ جائے میں تو اسے رب نہیں مانتا۔ فلما رأى القمر بازغا، پھر اس نے آسمان کی طرف دیکھا، چاند چمک رہا ہے۔ فلما رأى القمر بازغا، روشن ہے، چمک رہا ہے۔ قال ھذا ربی، ابراہیم پھر کہنے لگا کہ یہ رب ہو سکتا ہے، ستارے سے ہے بھی بڑا، ستارے سے ہے بھی روشنی اس کی زیادہ۔ تو جب وہ فلما افل، قرآن کہتا ہے جب وہ بھی ڈوب گیا، جب وہ بھی غروب ہو گیا، تو ابراہیم کہنے لگا لئن لم یہدینی، اگر میرا اللہ مجھے ہدایت نہ دیتا، اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دیتا تو لأکونن من القوم الضالین، تو میں بھی گمراہ قوم سے تعلق رکھتا۔ یہ جو بتوں کے پجاری ہیں نا، قرآن کہتا ہے گمراہ ہیں، یہ جو غیر اللہ کی پوجا کرتے ہیں، قرآن کہتا ہے گمراہ ہیں۔ تو ابراہیم نے کہا لئن لم یہدینی، اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دیتا، سیدھا راستہ نہ بتاتا، تو لأکونن من القوم الضالین، تو میں بھی گمراہوں سے ہوتا، میرا بھی تعلق میرے باپ کی جماعت سے ہوتا، میری قوم سے ہوتا، وقت کے حکمران سے ہوتا، کیونکہ وہ تو بتوں کے پجاری ہیں، وہ تو معبود الہ مورتیوں کو سمجھتے ہیں۔ اب یہ دو چیزیں، تیسری چیز آ گئی، قرآن کہتا ہے فلما رأى الشمس بازغة، جب پھر آسمان کی طرف صبح کو دیکھا، سورج اپنی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا، چاند سے بھی بڑا تھا، ستارے سے بھی بڑا تھا، چاند اور ستارے سے روشن بھی زیادہ تھا، کہ اس کے نکلنے کے ساتھ ہی کائنات کے کونے کونے سے، ضمیر کے گوشے گوشے سے اندھیری رات کے ٹکڑے ختم ہو گئے، تاریکیاں اور ظلمتیں ختم ہو گئیں، ہر طرف اجالا دکھنے لگا، ہر طرف روشنی بکھرنے لگی، ہر طرف حرارت بکھرنے لگی، ہر طرف روشنی کی کرنیں پھیلنے لگیں، روشنی کی شعائیں سورج سے نکلنے لگیں، ساری کائنات روشن ہونے لگی، چرند پرند درند کے اندر چہل پہل ہونے لگی، انسانیت باہر نکلنے لگی۔ فلما رأى الشمس بازغة، جب اسے روشن دیکھا ابراہیم نے، تو ابراہیم کی زبان سے نکلا قال ھذا ربی ھذا اکبر، یہ میرا رب ہو سکتا ہے، یہ تو سب سے بڑا ہے، اکبر ہے، یہ تو بہت بڑا ہے۔ فلما افلت، شام پڑ گئی، سورج ڈوبنے کے قریب آ گیا، سورج مغرب کی طرف ڈوبنے لگا، جب وہ آنکھوں سے اوجھل ہو گیا، کائنات پھر اندھیروں میں بھٹکنے لگی، ظلمتیں اور تاریکیاں پھیلنے لگیں، تو ابراہیم کہنے لگا قال یا قوم، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی نشانیاں تھیں، اللہ کی سلطنت کے کرشمے تھے، اللہ کی بادشاہت کے نمونے تھے، اللہ کی کائنات کے اندر یہ نمونے تھے، ستارہ نکلا ڈوب گیا، چاند نکلا ڈوب گیا، سورج نکلا غروب ہو گیا۔ قال یا قوم، اے میری قوم میری بات کو سن لو، انی بریء مما تشرکون، میں بری ہوں، میں بیدار ہوں، میں تم سے دور ہوں، مما تشرکون، جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو، میں نہیں مانتا۔ آگے ابراہیم نے لفظ کہا انی وجہت وجہی للذی، میں اپنا چہرہ کس کی طرف کرتا ہوں؟ اور یہی وہ آیت ہے جب قربانی کا جانور لٹاتے ہیں تو حکم ہوا کہ یہی آیت پڑھو، انی وجہت وجہی، میں اپنا چہرہ، اپنی توجہ، میں اپنا سب کچھ کس کی طرف کرتا ہوں؟ فاطر السماوات والارض، جنہیں تم شریک بناتے ہو اللہ کا، میں ان سے نہیں ڈرتا۔ یہ ابراہیم کو بھی کہتے تھے کہ ابراہیم اگر تو ہمارے بتوں کی مخالفت سے باز نہ آیا تو یہ تیری ٹانگیں توڑ دیں گے، یہ تجھے کوئی بیماری لگا دیں گے، یہ تجھے ہلاک کر دیں گے، تیرے اوپر کوئی مصیبت آ جائے گی، تو پھنس جائے گا۔
جس طرح یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ اگر تو نے ہمارے معبودوں کے بارے میں کچھ کہا تو وہ تجھے پکڑ لیں گے، سزا دیں گے. جس طرح عرف عام کے اندر یہ مشہور ہے نا، اگر تم نے 11ویں نہ دی تو تمہاری بھینسوں کے حوانے جو ہیں وہ خشک ہو جائیں گے، دودھ نہیں پھر آئے گا. ایسا ڈراوا ہے نا. وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ. ابراہیم کہنے لگے میں نہیں ڈرتا یہ جن سے تم مجھے ڈراتے ہو، إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا. میرا ایمان، میرا عقیدہ یہ ہے کہ جو میرا رب چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. نفع بھی وہی دیتا ہے، نقصان بھی وہی دیتا ہے، پکڑتا بھی وہی ہے، چھوڑتا بھی وہی ہے، سزا بھی وہی دیتا ہے. إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ علما. میرے رب کا علم بڑا وسیع ہے، میرے رب کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا. افلا تتذکرون. سمجھ جاؤ، نصیحت حاصل کر لو. یہ ابراہیم سمجھا رہا ہے کس کو؟ اپنی قوم کو. پھر اس کے بعد آئیے سورہ انبیاء ہے میرے سامنے. سورہ انبیاء کی 51 نمبر سے لے کر 67 نمبر آیت ہے، پارہ ہے 17. اللہ تعالیٰ اس کے اندر کہتا ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدًا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. ابراہیم کو ہم نے پہلے دن سے رشد دی، سمجھ دی، عقل دی، فہم دیا. ہم نے اسے صحیح سمجھ بوجھ دے کر دنیا کے اندر بھیجا. اذ قال لأبیہ وقومی. اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا. اب دیکھیں کہ قرآن کا اسلوب بیان ہے کہ وہاں پر کیا ہے؟ یا ابت، اکیلا باپ ہے جس کو وہ دعوت دے رہا ہے. پھر اس کے بعد ایک آیت آئی وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آذر، جس کے اندر اپنے باپ آذر کو دعوت دے رہا ہے کہ تو بتوں کی پوجا کیوں کرتا ہے. اب یہاں پر یہ جو آیت آئی سورہ انبیاء کی، یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم نے اپنے باپ کو بھی مخاطب کیا اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی قوم کے لوگوں کو بھی خطاب کیا. اذ قال لأبیہ وقومی، جب کہا اپنی قوم سے بھی اور اپنے باپ سے بھی. ما هذه التماثیل، یہ جو تماثیل ہے، یہ جو مورتیاں ہیں، یہ جو شبیہیں تم نے بنائی ہیں، تصویریں، اور ان کے بڑے بڑے معبد خانے، عبادت خانے بنائے ہیں اور ان کے اندر ان کو سجا کے رکھا ہے. ما هذه التماثیل التي، یہ تماثیل کیا ہیں؟ ان کے سامنے تم جھکتے بھی ہو، ان سے مانگتے بھی ہو، ان پر شرینی بھی چڑھاتے ہو، ان کے گلے میں ہار بھی ڈالتے ہو، ان کے سامنے تم عاکفون، اعتکاف کی شکل میں بیٹھتے بھی ہو. انتم لہا عاکفون، اعتکاف کی شکل میں بیٹھ بھی جاتے ہو. دیکھیں نا قرآن نے کیا کہا. اعتکاف ہم کہاں پر بیٹھتے ہیں جی؟ اعتکاف کسے کہتے ہیں؟ بیٹھنے کو کہتے ہیں، ایک عبادت ہے. ہم ساری دنیا سے کٹ کر رمضان کے آخری عشرے میں اللہ کے گھر میں مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں. اب دیکھیں کہ قرآن کہتا ہے وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ، اور ایک جگہ پر وَالْعَاكِفِينَ. اعتکاف کا بیٹھا جاتا ہے اللہ کے گھر کے اندر. اب وہ لوگ اعتکاف کہاں پر بیٹھتے تھے؟ اپنے معبد خانوں کے اندر، جہاں پر بڑے بڑے بت ان کے سجے ہوتے تھے. تو ابراہیم نے کہا ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، یہ تماثیل کیا ہیں؟ یہ مورتیاں کیا ہیں جن کے سامنے تم براجمان ہوتے ہو، دو زانوں ہو کے بیٹھتے ہو، ان سے ہاتھ جوڑ کے مانگتے ہو، سجدہ کر کے مانگتے ہو، انہیں دعائی دے کے مانگتے ہو، انہیں سناتا چاہتے ہو اپنی بات، اپنا سب کچھ ان کے سامنے رکھتے ہو. تو وہ قوم کہنے لگی قالوا وجدنا علیہا وقالوا وجدنا آباءنا لها عابدین. اے ابراہیم ہمیں تو کچھ بھی پتہ نہیں، ہم تو کچھ نہیں جانتے. قالوا وجدنا آباءنا، ہم نے تو اپنے باپ دادے کو دیکھا تھا، لها عابدین، وہ ان کی عبادت کرتے تھے، یہاں پہ آتے تھے، یہاں پہ بیٹھتے تھے، پوجا کرتے تھے، ان سے مانگتے تھے. ہم نے ان کو دیکھا، ہم ان کی پوجا کرنے لگ گئے. ہم نے ان کو دیکھا کہ ان سے مانگتے تھے، ہم مانگنے لگے. ہم نے ان کو دیکھا کہ یہاں پر شرینی چڑھاتے ہیں، ہم بھی چڑھانے لگے. ہم نے ان کو دیکھا یہاں پر سجدہ ریز ہوتے ہیں، ہم بھی ہونے لگے. قالوا وجئتنا بالحق، قوم کہنے لگی ابراہیم کوئی حق لے کے آیا ہے،
کوئی حق سچی بات لے کے آیا ہے؟ ام انت من اللاعبین، یا کھیل تماشا کر رہے ہمارے ساتھ یا ویسے ہی گفتگو کر رہے ہمارے ساتھ؟ قال بل ربکم، ابراہیم نے جواب دیا، قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن، اے میری قوم، آسمانوں کا زمین کا ہمارا سب کا رب جو ہے وہ اللہ ہے، اسی نے سب کو پیدا کیا ہے، وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، میں اس بات پہ گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ یہ تم پڑے تھے، ٹوٹے ہوئے تھے، ایک بڑا بت نہیں توڑا تھا، وہ کھڑا تھا۔ تو کہنے لگے من فعل ھذا، یہ کس نے کیا ہے؟ بِآلِہَتِنَا، ہمارے معبودوں کے ساتھ، اِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ، بڑا ظالم آدمی ہے وہ جس نے ہمارے بتوں کے ٹکڑے کر دیے۔ قالوا سمعنا، کہنے والوں نے کہا سمعنا، ہم نے سنا تھا، فتئی، ایک نوجوان ہے، یذکرہم، وہ ہمارے بتوں کا تذکرہ برے لفظوں میں کرتا تھا، وہ کہتا تھا کہ ما لا یسمع، یہ سنتے نہیں، وہ کہتا تھا ولا یبصر، یہ دیکھتے نہیں، وہ کہتا تھا لا یغنی عنک شیئا، یہ ایک ذرے کے بھی مالک نہیں ہے، تمہیں کچھ نہیں دے سکتے۔ یذکرہم، ہم نے سنا تھا کہ وہ تذکرہ کرتا تھا ان کا برے الفاظ سے۔ یقال لہ ابراہیم، نام اس کا ابراہیم ہے۔ قالوا فاتوا بہ علی اعین الناس، کہا کہ پکڑ کے لے آؤ اسے، لاؤ لوگوں کے سامنے، آج ہم اس کا حشر نشر کریں گے، آج ہم دیکھیں گے اس نے یہ کیسے کیا۔ قالوا انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، ابراہیم حاضر ہو گئے، قوم موجود ہے، سامنے موجود ہے سارے، قوم کہنے لگی انت فعلت، کیا تو نے کیا ہے یہ؟ انت، کیا تو نے کیا ہے یہ؟ ھذا بآلہتنا، یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ، ہمارے الہوں کے ساتھ، ہمارے ان مسجودوں کے خلاف یہ تو نے قدم اٹھایا اے ابراہیم؟ قال بل فعل، ابراہیم نے ایک لفظ میں جواب دیا، قال بل فعل، کہا کہ اس نے کیا، وہ بڑے کی طرف اشارہ کیا، بل فعل، یہ اس نے کیا ہے۔ وہ کہنے لگے کیسے؟ اس نے کہا سارے چھوٹے اس نے تباہ کیے ہیں، اس نے غرق کیے ہیں۔ کبیرہم، یہ ان کا بڑا تھا، بت تھا بڑا، ھذا فسالوہم، حضرت ابراہیم کہنے لگے پوچھو اس سے، ھذا فسالوہم، اس سے پوچھو، ان کانوا ینطقون، اگر یہ بول سکتا ہے۔ بھائی معبود ہے، بولنا چاہیے۔ ہمارا معبود کون ہے؟ اللہ، اللہ ہم کلام ہوا موسیٰ سے، اللہ ہم کلام ہوا حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ وحی کے ذریعے پیغمبروں پر فرشتہ بھیجتا ہے، اپنا پیغام بھیجتا ہے، اور کہا ھذا فسالوہم ان کانوا ینطقون، اگر یہ بول سکتا ہے تو اس سے پوچھو، سوال کرو۔ ثم، قرآن کا اسلوب بیان دیکھیں، غور کیجئے گا، قوم کو کیا ابراہیم کہہ رہے ہیں؟ اس سے پوچھو کہ اس کے ہوتے ہوئے چھوٹوں کو کس نے مارا، توڑا، ٹکڑے کیے، اگر یہ بول سکتے ہیں۔ قوم کی حالت کیا تھی؟ قوم جواب دیتی نہیں۔ فرجعوا الی انفسہم، فرجعوا الی انفسہم، اللہ کہتا ہے قوم کے سر ایسے جھک گئے، جیسے کہتے ہیں نا کسی کو اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ، ایسے فرجعوا الی انفسہم، قوم کے سر ان کے گریبانوں کی طرف جھک کے، فقالوا انکم انتم الظالمون، اور دل ہی دل میں کہنے لگے کہ ظالم یہی ہے، مارا اسی نے ہے، توڑا اسی نے ہے، ٹکڑے اسی نے کیے ہیں۔ اب ہمیں دوسری لائن پہ لے گیا ہے، ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر اللہ نے کہا سر جھکے ہوئے ہیں ان کے، سر جھکے ہوئے ہیں ان کے، تو کہہ کیا رہے ہیں ابراہیم کو؟ لقد علمت، لقد علمت، ابراہیم تجھے تو پتہ ہے نا، تو تو جانتا ہے، تجھے علم ہے، ما ہؤلاء ینطقون، یہ بولتے نہیں ہیں، یہ بات نہیں کر سکتے، یہ تو ایک مورتیاں پتھر کی۔ اب ابراہیم نے دکھتی رگ پہ ایک ضرب لگائی، افتعبدون، افتعبدون من دون اللہ، اللہ کے سوا پھر انہیں سجدہ کیوں کرتے ہو؟ پھر ان سے، اگر یہ بول نہیں سکتے
تو پھر ان سے دعائیں کیوں کرتے ہو؟ پھر ان سے اپنے نفع اور نقصان کیوں مانگتے ہو؟ پھر ان سے اپنی اولاد کیوں مانگتے ہو؟ پھر ان کی شرینی کیوں دیتے ہو؟ پھر ان کے گلے میں ہار کیوں ڈالتے ہو؟ پھر تم دن رات ان پر مجاور بن کے اعتکاف کی شکل میں بیٹھتے کیوں ہو؟ افتعبدون من دون اللہ، اللہ کے سوا پھر ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ ما لا ینفعکم، جو نفع بھی نہیں دے سکتے، ولا شیء ولا یضرکم، جو نقصان بھی نہیں دے سکتے، اف لکم، تف ہے تمہارے اوپر، افسوس ہے تمہارے اوپر، وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، ایک زندہ اللہ کو چھوڑ کے ان پتھر کی مورتیوں کی پوجا کرتے ہو، افلا تعقلون، اور تمہاری عقل کہاں پر گئی؟ کیا ہو گیا تمہاری عقل کو؟ اللہ نے تمہیں عقل مند پیدا کیا، تم بے وقوفوں کی حرکتیں کر رہے ہو۔ اللہ نے تمہیں انسان پیدا کیا، تم پتھر کی مورتیوں کے سامنے سجدہ ریز ہو رہے ہو۔ اللہ نے تمہیں زندہ سلامت پیدا کیا، ساری طاقتیں اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی، اور تم ان پتھر کی مورتیوں کے آگے جھک رہے ہو، ان سے مانگ رہے ہو۔ آئیے قرآن کی سورۃ الشعراء 69 نمبر سے لے کر 83 نمبر تک آیت ہے، پارہ نمبر 19 ہے۔ میرے اللہ نے فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، یہ لفظ ایسا ہے کہ تلاوت کر، جیسے ہم قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، کیا کہتے ہیں اس کے پڑھنے کو؟ کہ تلاوت کر۔ اللہ کہتا ہے 21ویں پارے کی ابتدا میں، اتلو، میرا پیغمبر تلاوت کر کے سنا انہیں، ما اوحی الیک من الکتاب، کہ جو اللہ نے کتاب کے اندر تیری طرف وحی کی۔ یہ پورا قرآن اللہ کی وحی ہے، اللہ کا کلام ہے، یہ ہماری طرف آیا ہے۔ اللہ کہتا ہے اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، اے میرا پیغمبر کتاب کے اندر جو ہم نے وحی کی، یہ آیتیں پڑھ پڑھ کے سنا لوگوں کو، تلاوت کر کر کے بتا لوگوں کو۔ یہاں پر لفظ کیا آیا؟ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، میرا پیغمبر ان لوگوں کو تلاوت کر کے سنا، پڑھ کے سنا، نبأ ابراہیم، ابراہیم کی خبر دے ان لوگوں کو۔ ساری کائنات جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی، ہر انسان آنے والا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبأ ابراہیم، ابراہیم کی خبر سنتا رہے گا، ابراہیم کی خبر قرآن میں پڑھتا رہے گا، ابراہیم کی خبر کی تلاوت کرتا رہے گا۔ اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون، جب ابراہیم نے اپنے باپ سے کہا اور اپنی قوم سے کہا ما تعبدون، تم کن کی پوجا کرتے ہو، مانگتے کن سے ہو؟ قالوا نعبد اصناما، وہ کہنے لگے ہم عبادت کرتے ہیں اصناما، ان بتوں کی، فنظل لها عاکفین، اور سارا دن یہاں پر بیٹھے رہتے ہیں، سارا دن ٹیک لگا کے بیٹھتے ہیں، یہ ہمارے معبود ہیں۔ اب دیکھیں ایک چیز ہے، ہم اپنے مردے قبرستان میں دفناتے ہیں، جی دفناتے ہیں نا، اب یہ ہے اصنام، صنم، شریعت نے منع کیا قبر کو پکا نہیں کرنا، یا کرنا چاہیے؟ جی نہیں کرنا چاہیے، شریعت نہیں مانتی، اسلام کہتا ہے نہیں کرنا۔ اینٹوں کی باڑ بھی نہیں لگانی، ایک قبر نے 3 قبروں کی جگہ ملی ہوتی ہے، نہیں، غلط، ناجائز ہے۔ شریعت اسلامیہ منع کرتی ہے قبر پکی نہیں بنانی۔ قبر پکی بناؤ گے، چکنڈی بناؤ گے، پھر آہستہ آہستہ گنبد بنے گا، آہستہ آہستہ چادریں پڑیں گی، آہستہ آہستہ عبادت ہوگی، لوگ سجدے دیں گے، لوگ چڑھاوے چڑھائیں گے، لوگ بکرے جہاں گے ذبح کریں گے، لوگ دیگے چڑھائیں گے، یہ سلسلہ چلے گا نا۔ بات چھوٹی سی ایسی، شریعت منع کرتی ہے، یہ بت بن جاتے ہیں، بت بن جاتے ہیں، لوگ پھر رکتے نہیں ہیں، منع نہیں پھر لوگ ہوتے۔ ہمارے دور کے اندر تو بڑی بڑی تعویلیں ہیں لوگوں کے پاس نا، اکثر دیکھا ہے یار، قبرستانوں میں کبھی گئے ہیں نا جنازوں پہ مردے دفنانے کے لیے، یہ بڑے بڑے شہروں کے اندر ہم نے دیکھا ہے، لوگ عام قبروں پہ بھی، قبر عام ہی ہے، قبر پہ چادر چڑھاتے ہیں۔ آپ یقین سے کہیں اس چادر پہ کیا لکھا ہوتا ہے؟ کیا لکھا ہوتا ہے جی؟ چارے کل لکھتے ہیں، آیت الکرسی لکھتے ہیں کہ نہیں لکھتے؟ اچھا یہ چاروں کل اور آیت الکرسی یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے؟ اگر کوئی بندہ یہ قرآن پکڑ کے ادھر رکھ دے، مسجد پاک ہے، دھلی ہوئی ہے، آپ بھی ننگے پاؤں بیٹھے ہیں، سجدہ دینا ہے آپ نے،
ہیں قبر کی مٹی پہ جا کے قبرستان پہ جوتوں کے ساتھ جاتے ہیں نا, کبھی سجدہ دیا ہے قبر پر؟ قبر کے ساتھ مٹی پہ سجدہ دیا ہے؟ نہیں دیتے آپ. جہاں پر جنازہ پڑھتے کبھی آپ نے نماز نہیں وہاں پر پڑھی, آپ اس قابل نہیں سمجھتے اس کو. اچھا یہ فرض صاف ہے, اللہ کا گھر ہے, پاکیزہ جگہ ہے, رب کہتا ہے میرا گھر پاکیزہ ہے. اچھا یہ قرآن پکڑ کے آپ ادھر رکھ دیں, اچھا کریں گے آپ؟ نہیں اچھا کریں گے آپ, اچھا کریں گے آپ. یہ قرآن کو کوئی عیسائی ہاتھ لگا لے نا پڑھنے کے لیے, آپ اسے قتل کر دیں گے. اتنی محبت ہے قرآن کی آپ کے دل میں, اسے قتل کر دیں گے. لیکن آپ اسے نیچے رکھیں گے, وہ بس وہ یہ مولویوں نے مسئلے نکالے نا جی, قرآن ہے ٹھیک ہے گر گیا نا, چلو اتنا آٹا دے دو. یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آٹا دے دو اتنا فلانا دے دو, یہ کہاں سے مسئلہ لے لیا, کچھ بھی نہیں ہے. ہو تو یہ اگر آپ قرآن نیچے نہیں رکھ سکتے پاکیزہ جگہ پہ, تو قبر کے اوپر چادر پہ چار کل اور آیت الکرسی لکھ کے یہ ناجائز ہے یا حرام ہے؟ یہ بھی اور قرآن کی توہین ہے. یہ تو بندہ توہین کر رہا ہے کہ قرآن کی آیتیں وہاں پر رل رہی ہیں. بارش ہوتی ہے تو اللہ معاف کرے قبرستانوں میں کتے نہیں ہوتے. کیا ہو گیا ہے؟ عقل سے کام بھائی ہمیں لینا. قالوا, قرآن کہتا ہے اذ قال لأبی وقومہ ما تعبدون قالوا نعبد اصناما, وہ قوم کہتی ہے ہم بتوں کی پوجا کرتی ہیں. فنظل لها عاکفین, ہم سارا دن یہاں پر اعتکاف کرتے ہیں, بیٹھتے ہیں, براجمان ہوتے ہیں, دو زانوں ہو کے بیٹھتے ہیں, ٹیک لگا کے بیٹھتے ہیں, سارا دن ان سے مانگتے ہیں. قال هل يسمعونکم, حضرت ابراہیم نے ایک جملہ کہا, قال هل يسمعونکم اذ تدعون, جب تم انہیں بلاتے ہو, پکارتے ہو, آواز دیتے ہو, صدا دیتے ہو, دعا کرتے ہو. هل يسمعونکم, کیا یہ تمہاری دعا کو سنتے ہیں؟ کیا یہ تمہاری دعا کو سنتے ہیں جب تم پکارتے ہو؟ او ینفعونکم, یا تمہیں کوئی نفع دیتے ہیں, او یضرون, یا تمہیں کوئی ضرر پہنچاتے ہیں. کہنے لگی قوم بل وجدنا آبانا کذالک یفعلون, ابراہیم ہمیں نہیں پتا, ہم نے تو آنکھ کھولی, ہمارے باپ دادا یہاں پر آیا کرتے تھے, ہم بھی آتے ہیں. ابراہیم نے کہا افرأیتم ما کنتم تعبدون, کیا تم نے کبھی دیکھا نہیں کہ تم کن کی پوجا کرتے ہو؟ انتم وآباؤکم الاقدمون, یہ تمہارے پہلے باپ دادے اگر ان کی پوجا کرتے تھے. فإنہم عدو لی الا رب العالمین, یہ سارے کے سارے میرے دشمن ہیں سوائے رب العالمین کے. یہ سارے کے سارے عدو ہیں سوائے رب العالمین کے. رب العالمین کون ہے؟ الذی خلقنی, یہ قرآن کی آیتیں گھر میں پڑھیے گا, سورۃ شعراء کی 69 نمبر سے لے کر 83 نمبر تک, پارہ 19 ہے. الذی خلقنی, پھر ابراہیم نے اپنے معبود, اپنے الہ, اپنے رب, اپنے خالق فاطر السماوات والارض, کہ جس سے مانگا جائے وہ سنتا ہے, جس سے دعا کی جائے وہ سنتا ہے, جس کے جو نفع بھی وہ دیتا ہے, ضرر بھی وہی پہنچاتا ہے, اس کا تعارف کرایا. الذی خلقنی, اسی اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے, میرا الہ ہے, میرا معبود ہے, میں اس کا پجاری ہوں, وہ میرا مسجود ہے, میں اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہوں. الذی خلقنی, اس نے مجھے پیدا کیا. فہو یہدین, اس نے مجھے سیدھا راستہ بتایا. والذی ہوا یطعمنی, جب مجھے بھوک لگتی ہے تو مجھے کھانا پیٹ بھر کے کھلاتا بھی وہی ہے. ویسقین, جب میرا حلق خشک ہو جاتا ہے پیاس سے تو میرے پیاس کو بجھاتا بھی یسقین, مجھے پلاتا وہ ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو مجھے شفا بھی کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ, مارتا بھی مجھے وہ ہے, زندہ بھی مجھے وہ کرتا ہے. وَالَّذِي يَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ, اور میں طمع رکھتا ہوں. وَالَّذِي يَطْمَعُ, میں امید رکھتا ہوں کہ میرا اللہ قیامت کے دن میری یہ چھوٹی موٹی غلطیاں بخش دے گا مجھے. ربی حبلی حکما, ربی حبلی حکما, اے میرا پروردگار مجھے فیصلے کی, صحیح فیصلے کی قوت عطا فرما. والحقنی بالصالحین, اور اپنے نیک لوگوں میں مجھے شامل فرما دے. یہ چند آیتیں تھیں, میں نے کچھ مقامات سے پڑھی ہیں, اس کے علاوہ بہت ساری آیتیں ہیں. میں
منتخب تو بہت ساری آیتیں کر کے لایا تھا، وقت نہیں ہے، آئندہ جمعے اس سے آگے کچھ شروع کروں گا، کچھ قربانی کے مسائل بیان کروں گا۔ تو یہ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کے ذریعے ہماری طرف یہ پیغام بھیجتا ہے، اور اپنی کتاب واحد کے ذریعے، کلام پاک کے ذریعے ہماری طرف یہ پیغام بھیجتا ہے کہ الہکم الہ واحد، الہ معبود ایک ہے جس کا نام اللہ ہے، خالق ہے، نفع دینے والا ایک ہے جس کا نام اللہ ہے، تکلیف دینے والا ایک ہے جس کا نام اللہ ہے، پیدا کرنے والا ایک ہے جس کا نام اللہ ہے، بیٹے بیٹیاں یا دونوں دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہ سارے کام کرنے کے کس کے ہیں؟ اللہ کے، نہ کسی بت کے ہیں، نہ کسی شبیہ کے ہیں، نہ کسی مورتی کے ہیں، نہ کسی تصویر کے ہیں، نہ کسی مردے کے ہیں، نہ کسی زندہ کے ہیں، نہ کسی بادشاہ کے ہیں، نہ کسی ولی کے ہیں، نہ کسی صحابی کے ہیں، نہ کسی پیغمبر کے ہیں، نہ کسی فرشتے کے ہیں۔ یہ کام کس کے ہیں؟ اللہ کے۔ میرا اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔